الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن سوء ولا تجسسوا. صدقت يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ جل مجدہ الکریم قرآن مجید میں فرقان حمید میں سورۃ الحجرات ہے اور اس کی آیت نمبر 12 ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: اے ایمان والو، بہت سارے گمانوں سے بچو. ان بعد الظن سوء، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا، اور جاسوسی چھوڑ دو. آج ہماری زندگیوں میں سکون اور چین اس لیے نہیں ہے کہ ہماری زندگیوں میں اطمینان نہیں ہے. ہم بہت سے خیالات پال لیتے ہیں، جب ان خیالات میں غور و فکر کرتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں. اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ بہت سارے خیالات سے بچ جاؤ. بلا وجہ خیالات میں الجھ نہ جایا کرو. وہ کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کس نے اس کی مدد کی ہے، اچانک وہ اتنا امیر کیسے ہو گیا، اچانک اس کے پاس موٹر سائیکل کیسے آ گئی. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے بہت سارے گمانوں سے بچ جاؤ، کیونکہ بعض گمان گناہ بھی ہوتے ہیں. ولا تجسسوا، اور جاسوسی کرنا چھوڑ دو. ہم جتنے گمان پالتے ہیں وہ گمان ہمیں بے چین رکھتے ہیں، ہم سے سکون چھین لیتے ہیں. ایک بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ سکون بھی ہمارے اندر ہے اور بے چینی بھی ہمارے اندر ہے. ہم جس چیز کو اختیار کرنا چاہیں گے وہ ہمیں مل جائے گی. اگر سکون لینا ہے تو وہ بھی اپنے اندر سے ملے گا. اگر بے چینی میں رہنا ہے تو وہ بھی ہمارے اندر سے ہمیں ملے گی، باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اطمینان بخش زندگیاں فراہم کی ہیں، مطمئن زندگیاں بخشی ہیں. مطمئن زندگیاں کہ صحابہ اپنی زندگیوں میں مطمئن تھے، اطمینان بخش زندگیاں تھیں ان کی. اس کی سادہ سی مثال ہے کہ غریب سے غریب ترین صحابی سے پوچھو تمہارا کیا حال ہے. غریب سے غریب ترین صحابی، اس سے پوچھو کہ تمہارا کیا حال ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کا غلام بنا دیا. غریب سے غریب صحابی سے پوچھیں کہ آپ کا حال کیا ہے، تو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کا غلام بنا دیا، حضور کا امتی بنا دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اطمینان بخش زندگیاں عطا کی، مطمئن زندگی فراہم کی کہ صحابہ کی زندگیوں میں شکوہ نہیں تھا، شکایت نہیں تھی. اب ساری حضور کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو حضور کی ذات میں شکوہ نہیں ملے گا. حالانکہ آپ تھوڑی توجہ تو فرمائیں کہ حضور پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے ہیں، لیکن ساری زندگی حضور نے یہ لفظ اپنی زبان سے ادا نہیں کی ہے کہ میں یتیم پیدا ہوا ہوں. آج چھوٹے چھوٹے بچے جب یتیم ہوتے ہیں تو سارا محلہ کیا کہتا ہے؟ نعوذ باللہ. کچھ عورتیں تو کفر تک چلی جاتی ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی نظر نہیں آئے. اور میرے بھائی، جو رب پیدا کرنے پہ قادر ہے نا، وہ بچوں کو پالنے پہ بھی قادر ہے. وہ چاہتا ہے تو آدم کو بغیر ماں باپ کے پال لیتا ہے، اور وہ چاہتا ہے تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھی پال لیتا ہے. وہ رب قادر ہے. حضور نے ساری زندگی یہ شکوہ نہیں کیا کہ میں یتیم پیدا ہوا. حضور نے ساری زندگی یہ بھی شکوہ نہیں کیا کہ میں بچپن میں تھا، چھوٹی عمر میں تھا کہ میری والدہ بھی چلی گئی.
آپ کو حضور کی زندگی میں شکوہ نظر نہیں آتا۔ آج سمجھدار لوگ، سیانے لوگ بھی کہتے ہیں میرے پہ کالا جادو ہو گیا، میرے بھائی کی بیوی نے کچھ کر دیا ہم پہ۔ آج آپ کو ایک حدیث پاک سنانی ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اگر آپ اس حدیث کو یقین کے ساتھ، کیونکہ میرے نبی کا ہر فرمان ہمارے دل میں ہے، لیکن اگر آج ہم یقین کے ساتھ بس اس ایک حدیث کو یاد کر لینا تو ہماری زندگیوں میں اطمینان آ جائے گا، سکون آ جائے گا، ہم مطمئن ہو جائیں گے اپنی زندگی سے۔ ایک حدیث پاک بس آپ نے آج توجہ کے ساتھ سمجھنی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ساری دنیا مل کے، کون؟ صرف رشتہ دار نہیں، صرف بھائی کی بیوی نہیں، صرف ہمارے شریک والے نہیں جس کو ہم شریکہ کہتے ہیں، بس وہ نہیں۔ میرے نبی پاک نے کیا فرمایا کہ ساری دنیا مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور میرا رب نہ چاہے۔ ساری دنیا چاہتی ہے کہ تمہیں نقصان پہنچے، تمہارا نقصان ہو، اور میرا رب نہ چاہے، تو میرے نبی نے فرمایا تمہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا ساری دنیا تمہیں نفع دینا چاہے، تمہارا بھلا کرنا چاہے، اور اللہ نہ چاہے تو تمہارا نفع کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ اس حدیث کو اپنے دل کے گھر میں جگہ دے دیں کہ یقین کر لیں اللہ کی ذات پہ کہ اللہ نے چاہنا تو ہونا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں شکر ادا کرنا سیکھیں۔ میں بتاتا ہوں آپ کو تھوڑی سی وجہ کیا ہوتی ہے۔ ہم ایک چیز کی وجہ سے بے چین ہوتے ہیں جو ہمیں مل نہیں رہی ہوتی، اگر ہم اس کو چھوڑ کے جتنی مل گئی ہیں اس کا شکر ادا کر لیں تو ایک وقت آتا ہے، میں آپ کو تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتا ہوں، ایک وقت آتا ہے کہ ہم کسی چیز کے لیے نا بڑی رو کے دعا کرتے ہیں، بڑی تڑپ کے دعا کرتے ہیں، بڑے درد کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے وہ مل جائے۔ آپ مسلسل ایک عرصے تک دعا کرتے رہتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ چیز ملتی بھی نہیں ہے۔ اب ہوتا بھلا کیا ہے، وہ چیز ملتی تو نہیں ہے لیکن آپ کی دعاؤں کا صدقہ اللہ آپ کے دل میں سکون پیدا کر دیتا ہے، اللہ آپ کو اس چیز کے بارے میں مطمئن کر دیتا ہے کہ وہ تیرے حق میں بہتر نہیں ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے بندہ کیا کہتا ہے کہ یار میں نے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، تو بھائی آپ یہ معاملہ پہلے اللہ پہ چھوڑ دیتے، اگر اس کے نزدیک ہمارے حق میں بہتر ہوتا تو ہمیں پہلے مل جاتا۔ ہم طویل عرصہ اپنے آپ کو غیر مطمئن کر کے، اذیت دے کے، مشکل میں رہ کے اپنے آپ کو تڑپاتے ہیں، درد میں رکھتے ہیں، اور ایک طویل عرصے کے بعد کیا کہتے ہیں میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا۔ تو بھائی جو آپ نے اتنا عرصہ اپنی زندگی کو اذیت میں رکھا ہے، مشکل میں رکھا ہے، درد میں رکھا ہے، تو آپ جب پہلی بار دعا کرے تو آپ یہ کہہ دیتے ہیں اللہ اگر تیرے نزدیک میرے حق میں بہتر تو مجھے عطا کر دے۔ تو بھائی جب اللہ نے آپ کے لیے چاہا ہی نہیں ہے تو آپ اپنی زندگی کو اذیت میں نہ رکھیں۔ اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیں، آپ کی زندگی میں نا اطمینان آ جائے گا۔ بعض اوقات لوگ ہمیں نا کوئی جملہ بولتے ہیں اور وہ جملہ ہمارے لیے نا اذیت بن جاتا ہے، درد بن جاتا ہے، اور ہم اس جملے سے اپنے آپ کے اوپر نا بڑی اذیت محسوس کرتے ہیں۔ بعض اوقات جو جوانی میں ہوتے ہیں، کسی نے کہہ دیا نا تیرا رنگ دن بہ دن کالا ہوتا جا رہا ہے، تو اب بیچارے کو ہر 5 منٹ کے بعد شیشہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یار جس نے کہا ہے اس نے ٹھیک کہا ہے کہ واقعی مجھے وہم میں ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، کسی صحت مند بندے سے کہا تیری صحت بڑی کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، اب وہ سر سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ کو دن میں کئی بار دیکھتا ہے کہ یار میں ٹھیک ہوں کہ خراب ہو گیا ہوں، میری صحت بگڑ تو نہیں رہی۔ اسی طرح کئی بندوں نے کسی بندے کی چھیڑ ڈالی ہوتی ہے ان کو چڑھانے کے لیے، تو اب وہ جتنی بار کہتے ہیں وہ بندہ چڑھتا ہے۔ اگر آپ اس کو ایک بار مرتبہ مسکرا کے ٹال دیں، 2 بار مسکرا کے ٹال دیں گے نا، وہ تیسری بار آپ کو چھیڑے گا نہیں۔ وہ چھیڑتا تب ہے جب ہم چھڑ جاتے ہیں۔ اب میرے نبی پاک کی حدیث پاک سنیں، حضور کی ایک زوجہ ہیں، ان کے ہاتھ مبارک نا بہت لمبے تھے، تو ان سے کسی نے کہہ دیا کہ بھئی تم لمبے ہاتھوں والی ہو، جیسے آج لوگ کہتے نہیں تم موٹے ناک والے ہو، موٹے ہونٹوں والے ہو، آنکھیں تمہاری چھوٹی چھوٹی ہیں اور ہونٹ تمہارے کتنے موٹے موٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بہت زیادہ پتلا ہو تو اس کے اوپر طرح طرح کی جگت بنائی جاتی ہے، کوئی بہت زیادہ موٹا ہو تو اس پہ طرح طرح کی جگت بنائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج معاشرے میں یہ چیزیں بڑی عروج پکڑتی جا رہی ہیں۔ اب حضور کی زوجہ ہے، ان کو کسی نے کہہ دیا کہ تم تو لمبے ہاتھوں والی ہو۔ اب وہ پریشان ہوگی اور پریشانی کے عالم میں نہ حضور کے پاس آئی، اور جب ان کے چہرے کے اوپر پریشانی کے اثرات دیکھے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ تو وہ فرمانے لگی مجھے اس نے کہا کہ تم لمبے ہاتھوں والی ہو۔
اب میرے نبی پاک مسکرائے، فرمایا یہ کوئی پریشانی کی بات ہے کہ خوش ہونے کی بات ہے؟ وہ کہنے لگی مجھے تو سمجھ نہیں آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں، کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سے کہتی ہاں اللہ نے میرے لمبے ہاتھ اس لیے بنائے ہیں کہ میں اس کی بارگاہ میں زیادہ خرچ کیا کروں، میں زیادہ سخاوت کیا کروں، اللہ نے میرے لمبے ہاتھ اس لیے لمبے کر دیے ہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ نے جس طرح تمہیں چاہا ہے اس طرح تمہیں بنایا ہے۔ ہم بار بار شیشہ دیکھتے ہیں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، اور بھائی تم اللہ کی چاہت ہو، بندہ بندے کو چاہے اور مخلصانہ چاہے تو چاہت میں تمام حدیں پار کر جاتا ہے اور انتہا کو چھو جاتا ہے کہ میں اس کو چاہتا ہوں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو جیسا چاہا ہے ویسا بنایا ہے۔ اب میرا رنگ کالا ہے یا گورا ہے یہ میرے اللہ کی چاہت ہے، میرے ہونٹ موٹے ہیں یا باریک ہیں یہ میرے رب کی چاہت ہے، میرا ناک بہت زیادہ موٹا ہے بہت زیادہ پتلا ہے یہ میرے رب کی چاہت ہے، اور رب کی چاہت پہ بندے کو اعتراض ہے؟ بھائی ہم مطمئن ہو جائیں کہ ہمارے رب نے ہمیں چاہا ہے۔ یار انسان کسی کو مخلصانہ چاہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیتا، اس کے لیے جان کی بازی لگاتا ہے۔ ہمیں تو چاہا ہمارے رب نے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، وہ رب فرما رہا ہے کہ میں نے جیسا چاہا ہے تمہیں ویسا فرما دیا ہے۔ پریشانی کی ایک وجہ بھلا کیا ہوتی ہے؟ تھوڑی توجہ فرمائیے گا، یہ ہم سب کے مزاج کی بات ہے۔ پریشانی کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر بندہ ہمارے مزاج کے مطابق چلے، میں جیسا چاہتا ہوں یہ ویسا کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو بھائی ایک بات کو یاد رکھیں، اگر مجھ سے پیار کرنے والے 100 بندے ہیں نا تو 100 بندوں کا اپنا اپنا مزاج ہے۔ کوئی مزاج پیار میں اس حد تک لے جاتا، دیکھیں جی ان کو کرسی پہ نہیں بیٹھنا چاہیے ممبر پہ بیٹھنا چاہیے۔ کوئی مزاج میں پیار کرے گا اور کہے گا نہیں یار ٹیبل تھوڑا اور بڑا ہونا چاہیے۔ تو بھائی ہر کسی کا مزاج ہے۔ اب کوئی بندہ پیار کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار کہیں جانا ہوگا اس لیے جلدی چلے جاتے ہیں۔ کسی بندے کا پیار یہ ہوگا کہ یار یہ بڑے عجیب بندے ہیں، 3 سال ہو گئے کبھی کسی سے سلام بھی نہیں لیا۔ تو بھائی جتنے لوگ ہیں اتنے ان کے مزاج ہیں۔ تو اگر ہم اپنے آپ کا مزاج بدل لیں تو دوسروں کا مزاج سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم پریشانی میں اس لیے رہتے ہیں کہ ہم اپنے مزاج کے مطابق دوسروں کو ڈالنا چاہتے ہیں۔ اب آپ میرے نبی پاک کی حدیث پاک سنیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے قریب سے گزرا کرتے تھے نا تو فرماتے تھے السلام علیکم۔ بچوں کے قریب سے میرے نبی پاک گزر رہے ہیں، ہم نے کتنی کے بار بچوں کو رک کے سلام کیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے قریب سے گزرے تو کیا فرمایا؟ تھوڑا تصور تو کریں ہم کتنے کے بار بچوں کو سلام کرتے ہیں؟ میرے نبی پاک جو اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہیں وہ بچوں کو کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ اب اگلی حدیث پاک سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہمارا مزاج بگڑتا کب ہے اور وہ ہمیں نقصان کیا پہنچاتا ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ حضور کے کرتے مبارک کے اوپر ایک بچے نے پیشاب کر دیا۔ اب حضور جانے کائنات، ٹھیک ہے، ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک، وجہ تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کرتے مبارک کے اوپر ایک بچے نے پیشاب کر دیا۔ اب جس عورت کا بچہ تھا نا وہ پریشان ہو گئی، اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور عرض کرنے لگی آقا بچہ تھا اس کو پتہ نہیں چلا تو نادانی میں اس نے آپ کے لباس مبارک کے اوپر پیشاب کر دیا۔ جب اس عورت کا رنگ بدلتا دیکھا، اس کی پریشانی دیکھی، اس کا دکھ دیکھا، اس کا درد دیکھا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورت پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اللہ نے پانی پیدا نہیں کیا، ابھی ہم نے اس کے اوپر بہانا ہے، رب نے اس کو پاک کر دینا ہے، ابھی اس کے اوپر پانی بہائیں گے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اب اس عورت نے جب یہ جواب سنا تو مطمئن ہو گئی کہ نبی پاک نے اتنا اچھا اخلاق دیا کہ ابھی پانی بہائیں گے اور کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہی کسی بچے نے کسی حاجی صاحب کے اوپر پیشاب کیا ہوتا، اب یہی پیشاب کسی مفتی صاحب کے اوپر، کسی پیر صاحب کے اوپر کیا ہوتا تو انہوں نے کیا کہنا تھا؟ اس کو ادب ہی نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں میں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں میں نے وضو کرنا تھا، میرے سارے کپڑے پاک ناپاک کر دیے اس نے۔ اب توجہ تو فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے اوپر جب پیشاب کیا گیا تو میرے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ نے پانی پیدا کیا ہے، ابھی ہم نے اس کے اوپر پانی بہانا ہے اور رب نے اس کو پاک کر دینا ہے۔ لیکن آج دادا ہو نانا ہو اور اس کے لباس کے اوپر پیشاب کر دے بچہ، تو جب تک اس کی ماں کی کلاس نہیں لگ جاتی
اس کو طنز نہیں ہوتا، اس پہ تنقید نہیں ہوتی، تم اس کو سنبھال کے نہیں رکھ سکتی، تم اس کو پیمپر نہیں لگا سکتی۔ یار آپ توجہ تو کریں، میرے نبی پاک نے کتنی خوبصورت سیرت دی کہ کوئی بات نہیں، بچہ ہے، اس نے کر دیا ہے، ابھی ہم نے پانی بہانا ہے اور اس نے پاک ہو جانا ہے۔ لیکن دادا جی اور نانا جی اور حاجی صاحب جب تک اس کے ماں باپ کی کلاس نہ لے لیں ان کی زندگی میں اطمینان نہیں آتا، ان کی روح کے اندر سکون پیدا نہیں ہوتا۔ او میرے بھائی، آپ اپنے مزاج کو، اپنے رویے کو بدلنے کی کوشش کریں، آپ کی زندگی مطمئن ہو جائے گی۔ ہم بے چین اس لیے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، وہ ایسا بولتا کیوں ہے، ایسا کرتا کیوں ہے۔ او میرے بھائی، آپ کسی کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہر بندے کا مزاج آپ کی طرح نہیں ہو سکتا۔ جس مٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا نا، وہ 60 قسم کی مٹی تھی۔ جو زمین سے، جس جگہ پہ آج خانہ کعبہ ہے نا، اس جگہ سے مٹی اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، اور جو مٹی، جس مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا وہ 60 قسم کی مٹی ہے۔ اسی لیے آدم کی اولاد کے اندر مزاج بھی مختلف ہیں۔ اب جو جس مٹی، جس قسم سے بنا ہے اس کا مزاج بھی اسی قسم کا ہوگا، لیکن ہماری طبیعت چاہتی ہے کہ وہ ہر بندہ ہمارے مزاج کے مطابق چلے۔ میں جب گھر میں چلے جاؤں تو ہر طرف خاموشی ہونی چاہیے، ہر بندہ میری مرضی کے مطابق چلنا چاہیے۔ اور میرے بھائی، بچے ہیں، بچوں سے پیار کریں۔ اب میرے نبی پاک کا عمل دیکھیے گا، ہماری روح تک کانپ جاتی ہے ایسے واقعات کو سن کے۔ میرے نبی پاک کے ایک غلام ہیں، ان کا نام ہے زید بن حارثہ۔ کیا نام ہے؟ پھر بولے، یہ نبی پاک کے کون ہیں؟ غلام ہے۔ اب غلام کے بیٹے اسامہ بن زید، نبی پاک کے غلام ہے زید اور ان کے بیٹے ہیں اسامہ بن۔ یہ میں حضور کے نواسوں کی بات نہیں سنانے لگا، یہ حضور کے گھر والوں کی بات نہیں سنانے لگا، حضور کے غلام ہیں اور غلام کے بھی بیٹے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اسامہ بن زید، چھوٹی سی عمر ہے اور ان کی ناک بہہ رہی ہے، چھوٹی عمر ہے، بچپن کا عالم ہے اور ناک بہہ رہی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ اسامہ کی ناک بہہ رہی ہے تو فرمایا، اے عائشہ اسامہ کی ناک صاف کرو۔ غلام کے بیٹے ہیں، غلام کے، فرمایا عائشہ اسامہ کی ناک صاف کرو۔ سیدہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں کپڑا تلاش کرنے کے لیے اٹھی تو تھوڑی دیر ہو گئی، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ اٹھے، اور ایک روایت میں کہ حضور نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ید اللہ کے ہاتھوں کے ساتھ اسامہ بن زید کی بغیر کپڑے کے ناک صاف کر دی، اور دوسری روایت ہے کہ قریب پہنچے کہ اماں عائشہ آ گئی اور حضور کا ہاتھ پکڑ لیا، عرض کی میرے سرتاج کپڑا تلاش کر رہی تھی تو تھوڑی دیر ہو گئی ہے، اور اماں عائشہ صدیقہ نے کپڑے کے ساتھ غلام کے بیٹے کی جب بہتی ہوئی ناک صاف کی تو میرے نبی پاک سیدہ عائشہ کی طرف دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا کہ رب تم سے راضی ہو گیا، اللہ تم سے راضی ہو گیا کہ تم نے ایک غلام کے بیٹے کی بہتی ہوئی ناک کو صاف کیا۔ آپ توجہ تو فرمائیں کہ حضور مزاج کا کیسا خیال کرتے تھے۔ اب تھوڑی توجہ اگر آپ میری طرف دیکھیں گے نا تو حدیث سمجھ آئے گی۔ اب جگہ ایسی ہے نہیں کہ میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاؤں، لیکن اگر آپ تھوڑا دیکھیں گے تو آپ کو حدیث پاک سمجھ آئے گی اور دل میں سکون اترے گا کہ نبی پاک بچوں کا کس طرح خیال کرتے تھے، دوسروں کا مزاج کیسے سمجھتے تھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے گلی میں کھیلتے تھے نا تو بعض اوقات حضور بچوں کے قریب جا کے بیٹھ جاتے، جیسے پاؤں کے بل نہیں بیٹھتے بندہ، جن کو کہتے ہیں پیرا پار بائند ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کے اوپر جلوہ گر ہے، مٹی کے اوپر، اور بیٹھ کے بچوں کو دیکھ رہے ہیں، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم اپنے بازو کھولتے ہیں اور کہتے ہیں یار تم میرے سینے نہیں لگ جاتے، بچوں سے کہہ رہے ہیں یار تم میرے سینے نہیں لگ جاتے۔ اب توجہ کرنی، حدیث سمجھنی ہے آپ نے۔ اور بچے جب حضور کے کھلے ہاتھ دیکھتے اور بھاگتے ہوئے آتے نا، اور یکدم جب بچے حضور کے سینے کو لگتے تو حضور خود کو پیچھے لٹا لیتے، خود پیچھے تشریف لے جاتے، خود لیٹ جاتے، گر جاتے، اور پھر اٹھ کے مسکرا کے فرماتے بچوں تم نے تو محمد کو گرا ہی دیا ہے۔ یار یہ میرے نبی پاک کا مزاج ہے، بچوں کے مزاج میں حضور اپنا مزاج شامل کر رہے ہیں۔ آج دادا جی، نانا جی بچے کا ناک بہتا ہو تو اونچی اونچی آوازیں دیتے ہیں، بہو کو اونچی اونچی طنز میں آوازیں دی جا رہی ہوتی ہیں کہ بچوں کا خیال ہی نہیں ہے، بچے کتنے گندے ہو گئے ہیں۔ تو میرے بھائی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ید اللہ کے ہاتھوں سے اپنے غلام کے بیٹے کی بہتی ہوئی ناک صاف کر رہے ہیں، تو دادا جی اگر اٹھ کے کپڑا پکڑ کے پوتے کی ناک صاف کر لیں گے تو دادا جی کی کوئی توہین تو نہیں ہونے لگی۔
نانے کی کوئی توہین تو نہیں ہونے لگی۔ اب بچہ بچہ ہے، وہ آپ کو حاجی صاحب نہیں مانتا، آپ کے منصب کو نہیں مانتا، آپ کے عہدے کو نہیں مانتا، تو بھائی وہ بچہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر بندہ ہمارے منصب کے مطابق ہم سے کلام کرے، ہمارے منصب کے مطابق ہم سے بات کرے، ہمارے منصب کے مطابق ہم سے ملاقات کرے۔ بھائی بچہ ہے، اگر آپ بچے کو اپنا مزاج نہیں دیتے تو اب جو میں جملہ کہنے لگا ہوں نا، یہ ساری گفتگو کا نچوڑ ہوگا۔ ایک بات کو اپنے پلے سے باندھ لیں، اپنے دلوں میں جگہ دے دیں۔ جب ہم اپنا مزاج اونچا رکھتے ہیں اور بچوں کو اپنے مزاج میں نہیں ڈالتے، بچوں کو اپنے قریب نہیں کرتے، بچوں سے پیار نہیں کرتے، ہر وقت ان کو ڈانٹتے ہیں، دبکے مارتے ہیں، دور کرتے ہیں، تو پھر ایک دن آتا ہے کہ بچے اپنے باپ سے بدظن ہوتے ہیں اور باہر دوست بنا لیتے ہیں۔ پھر وہ اپنی راز کی باتیں اپنے دوستوں سے کرتے ہیں، اپنے باپ سے نہیں کرتے۔ پھر باپ بڑھاپے میں جا کے یہ کہتا ہے، روتا ہے، شکوہ کرتا ہے، درد میں ہوتا ہے، اذیت میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے کہ یار میرے بچے تو مجھ سے دل کی بات بھی نہیں کرتے۔ او میرے بھائی، جب آپ کی جوانی تھی آپ نے بچوں کو اپنا قرب دیا ہی نہیں ہے، آپ نے بچوں کو شفقت دی نہیں ہے، آپ نے بچوں کے مزاج کو سمجھا ہی نہیں تھا۔ اگر آپ بچپن میں ان سے ہنسی کرتے، خوشی کرتے، کھیلتے، اپنے مزاج میں ان کو رنگنے کی کوشش کرتے، ان کے مزاج کو سمجھتے، تو جب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو آپ کے بچے آپ سے دل کی باتیں کرتے۔ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جیسا میں ہوں سامنے والا بھی ویسا ہو جائے۔ تو میرے بھائی ایک بات کو یاد رکھیں، 100 بندہ اگر آپ کے تعلق والا ہے نا، 100 بندہ اگر آپ کے خاندان والا ہے، تو میرے بھائی 100 مزاج کبھی بھی آپ کے مطابق نہیں ہو سکتے۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی الجھن یہ ہے کہ یار وہ کیا کر رہا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، میں نے ساری زندگی اس کے ساتھ یہ کیا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور بھائی اس کا مزاج ہے، اس کی عادت ہے، اگر وہ نہیں سمجھ رہا تو آپ کیوں نہیں سمجھ جاتے؟ ہم جب تک اپنے مزاج سے، اپنے منصب سے، اپنے خیالات سے نیچے آ کے کسی کو سمجھانے کی کوشش نہیں نہ کر سکتے، تب تک لوگ کبھی ہماری بات بھی نہیں مانیں گے۔ آپ تھوڑی توجہ تو کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مٹی کے اوپر بیٹھ کے بچوں کے مزاج میں رنگ کے ان سے شفقت فرماتے تھے، اور اس کا نتیجہ بھلا کیا تھا؟ جہاں سے حضور گزرتے تھے بچے باغ کے حضور کے پاس آتے تھے۔ آپ تھوڑی توجہ کیجئے گا، میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، جتنے والد صاحبان ہیں نا ان کے لیے ایک جملہ بولنے لگا ہوں۔ کامیاب باپ دیکھنا ہونا کہ کامیاب باپ کون ہے اور دنیا کا ناکام باپ کون ہے، ایک خلاصہ، ایک فارمولہ آپ کو دینے لگا ہوں۔ آپ اس کے اوپر اپنے آپ کو تول کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ دنیا میں کامیاب ہیں یا ناکام ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ بچے آپ کے گھر آنے پہ خوش ہوتے ہیں یا گھر سے جانے پر خوش ہوتے ہیں؟ اگر تو بچے آپ کے گھر آنے پہ خوش ہوتے ہیں اور باغ کے آپ کی طرف چپٹ جاتے ہیں تو آپ ایک کامیاب باپ ہیں۔ اور بچے اگر آپ کے گھر میں رہتے ہوئے ڈر کے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں، اور بچے یہ دعا مانگتے ہیں کہ کب ہمارا باپ جائے گا، کب ہمارا باپ کام پہ جائے گا، کب ہمارے باپ کو کوئی اور کام آئے گا، اور اگر بچے اس انتظار میں ہیں تو آپ دنیا کے ناکام ترین باپ ہیں۔ اپنے آپ کو آپ نے تولنا ہے تو ایک ترازو ہے کہ بس یہ دیکھیں کہ بچے آپ کے گھر آنے پہ خوش ہوتے ہیں کہ یا گھر سے جانے پہ خوش ہوتے ہیں۔ اگر تو بچے آپ کے گھر آنے پہ خوش ہیں کہ پاپا آ گئے ہیں، بابا آ گئے ہیں، ابو جی آ گئے ہیں، تو سمجھیں کہ آپ ایک کامیاب باپ ہیں۔ اور اگر بچے گھر میں اس انتظار میں ہیں کہ ابو کب اٹھ کے باہر جائیں گے، تو ایک بات کو یاد رکھیں، آپ دنیا کے ناکام ترین باپ ہیں۔ یہ تھا بچوں کا مزاج کہ آپ بچوں کے مزاج پہ اتریں، ان کو اپنا قرب دیں، ان سے شفقت کریں، حضور کی طرح ان سے پیار کریں۔ ایسا نہ ہو کہ دادا بن جائیں، نانا بن جائیں اور ہم بچوں پہ سختی کریں، ان کو ڈانٹتے رہیں۔ تو ایک بات کو یاد رکھیں، بچے بڑے ہو کے کبھی قریب بھی نہیں بیٹھتے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ بہت سارے بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹھے ہوئے بچے ان کے کمرے میں بھی نہیں جاتے، ڈرتے ہیں کہ بھئی ڈانٹ پڑے گی۔ بھئی کیوں ڈانٹ پڑے گی؟ آپ کیا ہیں؟ آپ انسان ہیں، ایک بچہ ہے، اس سے شفقت کریں، محبت کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ بچوں سے شفقت کر کے دکھائی ہے۔ آپ کی طبیعت اتنی سخت ہو گئی ہے کہ بچے آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ ایک بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ ڈر آہستہ آہستہ نفرت میں بدل جاتا ہے۔ پھر ایک موقع آتا ہے کہ بچے آپ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے، بچے ڈرتے ہیں کہ بھئی بات کریں گے تو ڈانٹ پڑ جائے گی۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بچے باہر اپنے دوست بنا لیتے ہیں اور بعض اوقات وہ غلط ہاتھوں میں چڑھ جاتے ہیں۔ اور جب بچوں کی تربیت بگڑ جاتی ہے، حالات بگڑ جاتے ہیں، تو پھر ہم روتے ہیں کہ آج ہمارے بچے تو ہمارے قریب بھی نہیں بیٹھتے۔ اور میرے بھائی
جب قریب بٹھانے کا موقع تھا آپ نے ان کو ڈانٹا، ان سے نفرت کی، ان پہ غصہ نکالا۔ آج یہ موقع بھی آیا کہ بچے آپ کے قرب میں نہیں بیٹھتے۔ اب بچے جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو دوسرا مرحلہ نوجوانی کا آتا ہے۔ نوجوان میری بات سے ناراض نہ ہونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی ہے۔ میرے نبی اکثر پناہ مانگا کرتے تھے کہ اللہ تو مجھے جوانوں کی حکومت سے پناہ دے دے۔ کیوں کہ نوجوان جو ہوتے ہیں وہ اپنی سوچوں میں پختہ نہیں ہوتے، ایک دم محبت کر لیتے ہیں، ایک دم نفرت بھی کر لیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی ہے، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کی تربیت کیسے کی، ان کے مزاج کو سمجھا کیسے ہے۔ نبی پاک کی بارگاہ میں نے ایک نوجوان آیا، داخل ہی ہوا کہ اس نے فوراً سوال کر دیا نبی پاک سے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں نے زنا کرنا ہے۔ جناب عمر فاروق فرماتے ہیں مجھے اتنا غصہ آیا کہ اتنا اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آیا کہاں پہ ہے، کس کی بارگاہ میں آیا، آتے ساری سوال کر دیا کہ مجھے اجازت دے، میں نے زنا کرنا ہے۔ جناب عمر کہتے ہیں مجھے اتنا غصہ تھا کہ میرا دل چاہا کہ میں کھڑا ہو کے اس کو تھپڑ مار دوں کہ آیا ہے اور فوراً اس نے سوال کر دیا ہے۔ لیکن میرے نبی پاک کا رویہ دیکھیے گا کہ حضور نے اس کو کس طرح اس کے مزاج کے مطابق سمجھایا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا صحابہ اس کو رستہ دو، اس کو آگے آنے دو۔ جب وہ قریب آیا حضور نے اس کو اپنے قرب میں بٹھایا، اپنے پاس بٹھایا۔ اس نے پھر کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ اب میرے نبی پاک کا رویہ دیکھیے گا، مزاج دیکھیے گا کہ اولاد کی تربیت کرنے کا انداز کیا تھا، امت کی تربیت کرنے کا انداز کیا دیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا سن، کیا تو یہ پسند کرے گا کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے عرض کیا آقا کوئی ایسی بات کرے میں اس کی زبان بھی کھینچ لوں گا۔ پھر میرے نبی پاک نے فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ یا تیری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا عمل کرے؟ اس نے کہا آقا میں تو کسی کو یہ اجازت بھی نہیں دوں گا کہ وہ ایسی بات بھی کر جائے۔ تو میرے نبی پاک نے فرمایا سن، جس سے تو کرے گا نا وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی کسی کی بہن ہوگی۔ نوجوان نے صرف اتنا جملہ سنا اور اس نے رونا شروع کر دیا اور اس نے کہا آقا آج کے بعد جب تک میری زندگی ہے آپ میری زبان پہ لفظ زنا کا نام بھی نہیں سنیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ابھی بیٹے نے دور کھڑے ہو کے بات کیا، جوتا اتارا وہیں سے اس کے منہ پہ مار دیا، جو چیز ہاتھ میں آئی وہی اس کے منہ پہ مار دیا، اور اگر چیز نہیں آئی تو زبان میں جو آیا اس کو بک دیا۔ او میرے بھائی بچوں کو اپنا قرب دیں، اپنی شفقت دیں، اپنا پیار دیں۔ میں آپ کو قسم کھا کے ممبر رسول پہ کہتا ہوں باپ اگر شفقت کرنے والا ہو، پیار کرنے والا ہو، وہ بیٹے سے ایک بار کہتے نا تجھے باپ کی پگڑی کی قسم ہے، اور بچہ نسلی ہو تو کہتا ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ دوں گا لیکن باپ کی پگڑی پہ داغ نہیں لگنے دوں گا۔ ماں اپنی چادر اتار کے بیٹے یا بیٹی کے سامنے رکھ دے تو بیٹے اور بیٹیاں اس کی لاج رکھتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ماں باپ ان کے ساتھ شفقت کے رویے کے ساتھ پیش آئیں۔ لیکن ہم پہلے گالم گلوچ کرتے ہیں، سخت کلامی کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں انہوں بڑا سمجھایا سے لیکن انہوں سمجھ نہیں آئی۔ اور بھائی آپ نے سمجھایا نہیں تھا، آپ نے اپنی بڑاس نکالی تھی۔ آپ نے اگر سمجھایا ہوتا تو کیسے ممکن ہے کہ اس کو سمجھ نہ آئی ہوتی۔ اب تیسرا مرحلہ آج کے موضوع کا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک میرے سمیت سب کے لیے ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا کہ جو عورت ہے نا، عورت وہ ایک ٹیری پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام کی جو پسلی تھی نا وہاں سے اماں حوا کو پیدا کیا گیا، اور پسلی جو ہوتی ہے وہ ترچھی ہوتی ہے یوں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا عورت کی پیدائش ایک ٹیری پسلی سے ہوئی ہے، اگر تم اس کو زبردستی سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ پسلی بڑی نازک ہوتی ہے، آپ اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات ہلکی سی کو دب آتی ہے اور پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اب عورت کی جو تخلیق ہے، عورت کی جو پیدائش ہے وہ ایک پسلی سے ہوئی ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر اس کو زبردستی سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو پسلی ٹوٹ جائے گی۔ آپ ان کے ساتھ شفقت کریں۔ میں معاشرے کا ایک المیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے جہاز میں کسی نے سفر کیا ہوگا، کسی نے کیا سفر جہاز میں؟ چلیں بس میں ڈیوو میں کیا ہوگا، ٹھیک ہے، جہاں پہ وہ لڑکیاں کھانا دینے آتی ہیں، پانی دینے آتی ہیں۔ اب تھوڑی توجہ فرمائیے گا، میں چلیں اپنی طرف اشارہ کرتا ہوں تاکہ میرا جملہ کسی کو سخت نہ لگ جائے، میں اپنی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ ہم لوگ اتنے بے حس انسان ہیں، باہر غیر ڈیوو میں آ کے ہمیں پانی دے تو ہم اس کو کہتے ہیں تھینک یو۔ کیا کہتے ہیں؟ بولیں تو صحیح یار، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور گھر میں سارا دن جو تپتی دھوپ ہو باہر،
چھت بھی تپ رہی ہے، گھر بھی تپ رہا ہے، اور پھر چولہے کے آگے کھڑا ہو کے سارا دن جو ہمارے لیے کھانا پکاتی ہے. آپ نے کبھی کھانا کھانے کے بعد اس سے کہا کہ بڑا مزہ ہے، بڑے مہربانی ہے آپ کی؟ یہ ہمارے معاشرے کا ایک تلخ رویہ جو ہماری خاطر سارا دن جلتی ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور آج تو رویے اتنے سخت ہو گئے. سسر صاحب جو ہوتے ہیں نا، بہو سے اگر کھانے میں تھوڑا نمک تیز ہو گیا تو اس کو اتنا برا بھلا کہیں گے کہ اس کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، وہ بیچاری تنگ آ جاتی ہے. آپ سب ماشاءاللہ ذی شعور بیٹھے ہیں، سمجھ والے بیٹھے ہیں، عقل والے بیٹھے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیا کوئی بھی بیٹی یا بہو کھانے میں نمک زیادہ جان بوجھ کے ڈالتی ہے؟ بولیں یار، تھوڑی آواز تو نہیں آئی یار. تو پھر آپ اس پہ طنز کیوں کرتے ہیں، تنقید کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس کے جذبات کو مجروح کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس کی ذات کی اتنی تذلیل کیوں کرتے ہیں؟ اگر یہی کھانے میں نمک بیٹی سے تیز ہو جائے تو کیا بیٹی کو اتنی باتیں سنائی جاتی ہیں؟ ہم باہر کہتے ہیں تیاں سب دیاں سانجیاں ہوندیاں نے، ہم جھوٹ بولتے ہیں. ہم سب کی دیاں تو بڑی دور کی بات ہے، اپنی بیٹی اور بہو میں فرق کر جاتے ہیں. اور معاشرے میں کیا کہتے ہیں؟ تیاں سب دیاں. ایسا نہیں ہے بھائی، ہم ایسا کرتے ہی نہیں ہیں. آپ کی خاطر سارا دن اس نے تپتی دھوپ کے اندر چولہے کے آگے کھڑا ہو کے کھانا بنایا، اور آپ نے اس کے لیے 2 لفظ بھی شکریہ کے نہیں بولے. بعض اوقات ہم نا لوگوں کو چڑھاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ابا جی نے کہہ دیا نا بیٹے سے، اے تیرے جڑے فلاں سورے دے رشتہ دار نے نا آج تو بعد میرے گھر نہ آن. تو اب بیٹا کیا کرتا ہے؟ تسی صبح لازمی آنا ہے، میں دیکھوں گا تمہیں کون روکتا ہے. ہم لوگوں کا مزاج سمجھنے کے بدلے ہم ان کو چڑھاتے ہیں. کسی دکاندار نے کہہ دیا بھائی اپنے بچے کو کہا کرے کہ یہاں پہ نہ کھیلا کرے، یہاں پہ گاہک آتے ہیں، کسی کو گیند لگ جائے گا. تو آگے سے ہم اس کو بچے کو نہیں سمجھائیں گے بیٹا آپ تھوڑی دوسری جگہ پہ کھیل. ہم کیا کہتے ہیں؟ تیرے پیو دی گلی ہے، تیرے پیو دی سڑک ہے، میرا بچہ اتنے کھیلے گا. ہم لوگوں کو چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ اگر کوئی نوجوان ہو، اس نے اچھی کٹنگ بھی کرائی ہو جس طرح کی میں کہنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کی موٹر سائیکل تھوڑی اچھی والی ہو جس طرح کی میں کہنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، پینٹ شرٹ تھوڑی کم پہنی ہو جس طرح کی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور پیچھے سے کوئی گاڑی والا اس کو ہارن مار دے، تو اب ماشاءاللہ شہزادہ اکبر کہتے ہیں تم آگے گزر کے تو دکھاؤ. ہم لوگوں کو مزاج میں چڑھانا چاہتے ہیں، ہم اپنی صلاح نہیں چاہتے. او بھائی آپ بادشاہ کے بیٹے ہیں، آپ وقت کے امیر کے بیٹے ہیں، بھائی آپ ہم سب انسان ہیں یار، پیچھے آنے والا بھی انسان. اگر اس کا رویہ سخت ہو بھی گیا تو آپ برداشت کرنا سیکھیں. کیسے برداشت کرنا ہے؟ آئے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. داتا صاحب نے لکھا ہے اور کمال کر دی. کشف المحجوب میں داتا صاحب فرماتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آ گیا. میں نے یہ واقعہ سنا، مجھے بڑا مزہ آیا. پتہ نہیں آپ کو سن کے آتا ہے کہ نہیں آتا، شاید میں ویسا نہ سنا سکوں جیسا میں نے پڑھا ہے، لیکن آپ سنیں کہ شاید آپ کو مزہ آئے. امام حسن کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے نعوذ باللہ مولا علی شیر خدا امام حسن کے جو والد ہیں ان کو نعوذ باللہ برا بلا کہنا شروع کر دیا، اور کہتے ہی جا رہا ہے. جب تھک گیا نا تو اب امام حسن کو برا کہنا شروع کر دیا، اور کہتے ہی جا رہا ہے نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت کہتے ہی جا رہا ہے. اور امام حسن اس کی باتیں سن کے مسکراتے جا رہے ہیں. وہ برا بلا کہتا جا رہا ہے، امام صاحب مسکراتے جا رہے ہیں. جب بندے نے اپنی تسلی کر لی نا برا بلا کہنے کی، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں بعض کا کچھ بندے بھی عورتوں کی فطرت کے ہوتے ہیں، جب ان کو پہلا گیئر ڈرتا ہے نا وہ چوتھے سے پہلے واپس بھی نہیں آتا. وہ شروع ہوتے ہیں تو تسلی کر کے چپ کرتے ہیں. اب وہ بندہ بولتا جا رہا ہے، برا بلا کہتا جا رہا ہے، امام صاحب مسکراتے جا رہے ہیں. جب وہ تھک گیا نا، اس نے تسلی کر لی نا، جب وہ چپ کر کے بیٹھا تو امام صاحب نے بلا کیا فرمایا؟ یار تمہیں بھوک تو نہیں لگی ہوئی؟ کہنے لگا یقین کرو بڑی لگی ہوئی ہے. آپ نے حکم دیا خادم کو کہ اس کو کھانا لا کے دیا جائے. اب توجہ سے بات سنیے، خادم کھانا لایا، اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. جب کھانا کھا لیا نا تو آپ نے پوچھا بتا تیرا حال کیا ہے؟ پہلے اس کو کیا کیا؟ کھانا کھلایا. اور پھر اس سے کیا پوچھا؟ تیرا حال کیا ہے؟ اب توجہ آپ نے میری طرف فرمانی ہے. کہنے لگا یقین کرو بڑی غریبی ہے، بڑا تنگ دست ہوں. آپ نے خادم کو حکم دیا کہ ایک مٹی کے پیالے میں چاندی بھر کے لاؤ. چاندی بھر کے لائی گئی اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے چاندی بھرا پیالہ اس کو دیا. اور جب اس نے پیالہ لے لیا تو امام صاحب کو دیکھنے لگا، دیکھتا ہی جا رہا ہے اور کہتا کیا ہے؟
کہتا ہے یہ قسم خدا کی آپ کے رویے سے خون رسول کی خوشبو آتی ہے. آپ کا رویہ بتا رہا ہے کہ آپ کی رگوں میں دوڑنے والا خون میرے رسول اللہ کا خون ہے. تو بھائی آپ تھوڑا درگزر کرنا سیکھیں, لوگوں کے مزاج کو سمجھنا سیکھیں. بعض کا لوگ اکتائے ہوئے گھروں سے آتے ہیں اور وہ باہر آ کے بڑاس نکال دیتے ہیں. جیسے مسجد کا صدر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ گھر سے بیچارہ اکتایا ہوتا ہے اور مسجد میں آ کے امام صاحب پہ چڑھائی کی ہوتی ہے اس نے, کیونکہ بیچارے کی گھر میں سنتا کوئی نہیں ہے. اس نے کہا چلو امام صاحب تو سن لیں دینا یار. ویسے ہم کہتے ہیں ہم مسجد کے خادم ہیں, اور بھائی خادم خدمت کرتا ہے, حکم نہیں لگاتا. ہم لوگوں کو کیا کہتے ہیں, ہم مسجد کے کیا ہیں, بولے تو صحیح, تھوڑا اونچی بولو, کچھ نہیں ہوتا. اور خادم خدمت کرتا ہے, حکومت نہیں کیا کرتے. تو خادم خدمت کیا کریں, ٹھیک ہے. تو امام حسن نے اپنے رویے سے اس کو بتایا کہ لوگوں کے مزاج کو سمجھنا کیسے ہے. بس میں بات مکمل کرنے لگا ہوں. آپ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جس کی مثال بھی نہیں, اتنی عظیم ہستی ہونے کے باوجود آپ لوگوں کے مزاج کو کیسے سمجھتے تھے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے گھر میں تکیے سے ٹیک لگائے تشریف فرما ہے, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہمد دھوتی کا استعمال فرماتے تھے. اور جو تہمد تھی وہ حضور کی پنڈلیوں سے تھوڑی سی اونچی تھی, جس کو ہم پنجابی پنیاں کہتے ہیں نا, پنیاں. حضور کی پنڈلی مبارک سے تہمد مبارک تھوڑی ہٹی ہوئی تھی. سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو بیان کرتی ہیں, کہتی میں نا کمرے میں حجرے سے پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی. حضور نے پوچھا کون ہے, باہر سے آواز آئی میں ابو بکر. میرے نبی پاک نے فرمایا ابو بکر آ جاؤ. حضور اسی طرح لیٹے رہے اور پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا رہا. حضور لیٹے رہے. ابو بکر صدیق آئے, حضور کے قریب بیٹھے, باتیں ہوتی رہی. اچانک پھر دستک ہوئی, آواز آئی میں عمر. میرے نبی پاک نے فرمایا آ جاؤ. نبی پاک کی بارگاہ میں آ کے جناب عمر بیٹھے, باتیں ہوتی رہی. حضور اسی طرح آرام کرتے رہے اور پنڈلی مبارک سے کپڑا تھوڑا ہٹا رہا. جب تیسری بار دستک ہوئی تو آواز آئی میں عثمان غنی. میرے نبی پاک نے فرمایا عثمان ٹھہر جاؤ. ابو بکر ہے تو کیا فرمایا, جناب عمر ہے تو فرمایا, اور جب عثمان غنی ہے تو کیا فرمایا, ٹھہر جاؤ. میرے نبی پاک نے تکیہ پیچھے کیا, ٹیک چھوڑی, سیدھے ہو کے بیٹھے, اپنی تہمد مبارک کو سیدھا کیا, پنڈلیاں مبارک ڈانپ لی اور نیچے کر لے تہمد, اپنا کرتا مبارک سیدھا کیا, بیٹھے, فرمایا عثمان آ جاؤ. اب جناب عثمان آئے, حضور کی بارگاہ میں بیٹھے, گفتگو ہوئی. جب تینوں صحابہ چلے گئے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عرض کرنے لگی آقا آج میں نے عجیب منظر دیکھا. میرے والد ابو بکر آئے, آپ لیٹے رہے, پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا رہا. جناب عمر آئے, آپ تشریف فرما رہے, پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا رہا. وہ آپ کے کرم میں آ کے بیٹھے, باتیں ہوتی رہی. لیکن جب جناب عثمان آئے, آپ نے تکیہ بھی چھوڑا, تہمد مبارک بھی سیدھی کی, کرتا مبارک بھی ٹھیک کیا, پھر فرمایا عثمان آ جاؤ. تو میرے نبی پاک نے فرمایا عائشہ سن, میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں کہ جب عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یار میرے نبی پاک کا مزاج دیکھیں, جب عثمان چاہتے ہیں کہ کپڑا زیادہ ہو, جسم سارے کا سارا ڈانپا جائے, تو میرے نبی پاک نے ان کے مزاج کا خیال کیا. فرماتے آ کے بیٹھو تو وہ بیٹھ جاتے, لیکن میرے نبی پاک بڑے ہونے کے باوجود پھر بھی ان کے مزاج کا خیال کیا. اور میرے نبی پاک میں جب میں معراج کی رات جنت کی سیر کر رہا تھا نا, تو مجھے ایک محل نظر آیا, اتنا حسین کہ میرا بھی دل چاہا کہ میں اس کے اندر جاؤں, اتنا سونا. اور جب میں قریب گیا تو اس کے اوپر نام عمر بن خطاب کا لکھا ہوا تھا, تو میں رک گیا. میں کہا یار عمر بڑا قانون کا سخت ہے. اس نے کہا نا کہ آپ بغیر اجازت کے اندر کیسے چلے گئے تھے. آپ اس جملے کو سمجھے, حضور کیا فرما رہے ہیں کہ عمر نے یہ کہنا ہے کہ آپ بغیر اجازت کے اندر کیسے چلے گئے. عمر قانون کا بڑا پکا ہے. اب جب نبی پاک نے آ کے عمر کو یہ بات سنائی نا, عمر میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا لیکن اندر اس لیے نہیں گیا تھا, تو بڑا سخت ہے. تو میرے عمر اتنا روئے کہ جسم کانپنے لگا. اور جناب عمر نے اپنی کونیاں زمین پہ گاڑی اور ہاتھ جوڑ کے کہا میرے آقا میں اللہ کے رب ہونے پہ, اسلام دین ہونے پہ اور آپ کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہو گیا ہوں. آقا آپ کے صدقے جنت ملی ہے, آپ کے صدقے, آپ کے قدموں کے صدقے جنت ملی, اور آپ ایسا حکم دے رہے. فرمایا نہیں عمر, مجھے تیرے مزاج کا خیال ہے. یا جب نبی پاک اپنے غلاموں کے مزاج کا اتنا خیال کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں, یار کتنے سال ہو گئے نا سمجھانے, سمجھ ہی نہیں آتی. اور بھائی جب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کیوں نہیں سمجھ لیتے. آپ اپنے رویے کے اندر تھوڑی تبدیلی پیدا کریں.
پیر علی حسن شاہ اشرفی کچوچوی شریف والے، یہ بڑے کامل بزرگ گزرے ہیں، اور ان کی خوبی یہ تھی کہ ان کا جو چہرہ مبارک تھا نا وہ غوث پاک سے بڑا ملتا تھا، اور ان کے مرید ہیں شاہ ابو برکات، ٹھیک ہے، جن کا مزاج داتا صاحب پہ ہے اور جن کا مدرسہ داتا صاحب کے قریب ہے، یہ ان کے خلیفہ بھی ہیں، ان کے مرید بھی ہیں۔ تو جو پیر علی حسن شاہ صاحب اشرفی تھے نا، وہ سماع سننے کے قائل تھے، قوالی سننے کے قائل تھے۔ یہ قوالی جو آج کل ہوتی ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، یہاں تو قوالی نہ پڑھنے والے کو پتہ ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، نہ سننے والے کو پتہ کہ وہ کیا سن رہا ہے، بس وہ ڈولوں کی تاپ ہوتی ہے، جناب بھی ناچتے جا رہے ہیں، وہ خود بھی جناب ناچتے جا رہے ہیں۔ داتا صاحب نے جو قوالی سننے کی شرطیں لکھی ہیں نا وہ آج کے دور میں پوری نہیں ہوتی۔ داتا صاحب نے پہلی شرط بھلا کیا لکھی ہیں؟ قوالی پڑھنے والا 5 وقت کا نمازی ہو اور داڑھی پوری ہو اس کی، سارے سلپ ہو گئے جتنے قوال نے۔ یہ میں نے کوئی نہیں بیان کی، داتا صاحب نے کیا، ان سے پوچھ لینا اب، فتویٰ بڑی جلدی لگاتے ہیں نا ہم لوگ۔ تو ان کے جو مرید تھے شاہ ابو برکات صاحب، وہ ذرا سماع سننے کے خلاف تھے۔ تو جب وہ لاہور آئے تو مریدوں نے کہا کہ حضور سماع کا اہتمام کیا جائے، قوال بنایا جائے تاکہ آپ سماع سن سکیں۔ کہا نہیں کہ میرے اس شہر میں میرا جو خلیفہ ابو برکات ہے نا وہ سماع نہیں سنتا۔ تو آپ کو پوچھا گیا حضور مریدوں کا بھی اتنا خیال کرتے ہیں ان کے مزاج کا؟ فرمایا وہ خالی مرید نہیں، مفتی بھی تو ہے نا، وہ قرآن حدیث سے بات بھی تو کرتا ہے نا کہ اس کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ تو بھائی اگر آپ بڑے ہیں، آپ بچوں کے، جوانوں کے، عورتوں کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ اگر مطمئن زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں نا تو یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ ہماری ساری بے چینی اس لیے خاندان میں فلاں کام ہو گیا، کن نے کرایا؟ او بھائی آپ کو کیا لگے کس نے کرایا؟ آپ اپنی زندگی کو اطمینان سے گزاریں۔ میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی وہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اتنی اطمینان بخش زندگیاں دی ہیں، اتنی مطمئن زندگیاں دی ہیں کہ غریب سے غریب ترین صحابی سے پوچھو آپ کا کیا حال ہے تو وہ اللہ کیا کہتے تھے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں حضور کا غلام بنا دیا۔ تو بھائی آپ اپنی زندگی میں اطمینان پیدا کریں، اپنے رویوں کو بدلیں، اپنے مزاج کو بدلیں، بچوں کے مزاج کو سمجھیں۔ آپ بچوں سے پیار کریں گے تو بچے بڑے ہو کے باہر غلط دوست نہیں بنائیں گے، اور اگر آپ ان پہ ڈانٹ ڈپٹ رکھیں گے، سختی رکھیں گے، بد کلامی رکھیں گے، رویے سخت رکھیں گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ بچہ اپنے باپ سے مشورہ بھی نہیں کرتا۔ آج ہم سب بلا کیا کہتے ہیں بچوں بھائی آج کل باہر دے لوکی بڑے عزیز نے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کہ انہوں نے باہر دی یاریاں بڑی عزیز نے۔ وہ کیوں عزیز ہوئی؟ کہ جب ہم نے ان پہ شفقت نہیں کی، ان کو وقت نہیں دیا، ان سے پیار نہیں کیا۔ اس واسطے اپنے مزاج کو ہلکا کریں، دھیما کریں۔ بس میں آخری حدیث پاک سنانا چاہ رہا ہوں کیونکہ بزرگ رہ گئے ہیں، بچے بھی ہو گئے، جوان بھی ہو گئے، عورتیں بھی ہو گئے، اب بوڑھے رہ گئے ہیں۔ بوڑھے جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے رویے تھوڑے سخت ہو جاتے ہیں۔ تو نوجوانوں سے گزارش ہے کہ یار آپ بھی نا ان کو پیار سے ڈیل کریں۔ امام حسن اور حسین مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک بابا جی ہیں، چٹی داڑھی ہے، اور وضو تھے وہ غلط کر رہے تھے۔ اب امام حسن اور حسین نے یہ نہیں کہا کہ آپ وضو غلط کر رہے ہیں، کیا کہا کہ بابا جی ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ نے بتانا ٹھیک کس نے کیا۔ اب دونوں بھائیوں نے وضو کیا تو بابا جی سمجھ گئے کہ یار میں وضو غلط کر رہا تھا۔ تو بڑوں کو بھی ڈیل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے بابا جی بڑے ہو گئے نا دماغ سے آ گیا ہے، اور بھائی وہ آپ کے بزرگ ہیں، ان کی برکتیں ہیں آپ کے گھر میں، جب یہ بزرگ چلے جاتے ہیں تو برکتیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس واسطے بچوں کا بھی خیال کریں، جوانوں کے مزاج کا خیال کریں، عورتوں کے مزاج کا خیال کریں۔ وہ سارا دن آپ کے لیے چولہے کے آگے جلتی ہے، روٹی کھانے کے بعد اس کو ایک بار تھینک یو کہہ دیا کریں۔ ہم ایئر ہوسٹر کو، بس ہوسٹر کو تھینک یو کہنا پسند کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک بوتل کا گلاس لا کے دے دیا، ہم کہتے ہیں تھینک یو۔ تو جس نے ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے، آپ کبھی اس کو بھی شکریہ کہہ دیا کریں۔ وہ کھانے میں نمک جان بوجھ کے زیادہ نہیں ڈالتی، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، درگزر کرنا سیکھیں۔ اور نبی پاک کی عادت یاد رکھنی ہے کہ جب آپ بچوں کے قریب سے گزرتے تو کیا کہتے تھے؟ تو پھر کون کون بچوں کو سلام کرے گا؟ آپ کو میں کلیہ دے رہا ہوں، آپ بچوں کو سلام کرنا شروع کر دیں، بچے آپ سے پیار کرنا شروع کر دیں گے۔ بچے صرف پیار کے بھوکے ہوتے ہیں۔ اور آخری حدیث پاک یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جب جمعے کے لیے صفیں بن جائیں تو کسی کے کندھے پھیلان کر آگے نہیں آتے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا کہ جو کسی کا کندھا پھیلان کر آگے جاتا ہے گویا وہ جہنم کی طرف پل بنا کے جہنم میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ جب کسی کے چہرے کے قریب سے آپ کا قدم گزرتا ہے نا تو اس کی دل آزاری ہوتی ہے کہ یار میرے منہ کے قریب سے قدم لے کے گیا، تو اس مسلمان کی دل آزاری کی وجہ سے یہ حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے بڑے ادب سے حدیث پاک عرض کی ہے، اللہ کریم مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔